عالم میں گونجا ترانہ تمہارا، کہاں جائیں گے بچ کے دشمن تمہارے، کہاں جائیں گے بچ کے دشمن تمہارے، نہ چوکے گا ہرگز نشانہ تمہارا، نہ چوکے گا ہرگز نشانہ تمہارا، قیامت سے پہلے قیامت لڑھاؤ، قیامت سے پہلے قیامت لڑھاؤ، قیامت ہے مولانا آنا تمہارا، قیامت ہے مولانا آنا تمہارا، مجھے ان کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے، مجھے ان کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے، جو دیکھیں گے غیبت سے آنا تمہارا، جو دیکھیں گے غیبت سے آنا تمہارا، ایک بار آواز سے بلند صلوات۔ کب کہتا ہوں تو پردے غیبت کو ہٹا دے، کب کہتا ہوں تو پردے غیبت کو ہٹا دے، ایک بار فقط خواب میں چہرہ ہی دکھا دے، ایک بار فقط خواب میں چہرہ ہی دکھا دے، صدیوں سے زمانے نے اجالا نہیں دیکھا، صدیوں سے زمانے نے اجالا نہیں دیکھا، نرجس کے قمر جلوے پر نور دکھا دے، نرجس کے قمر جلوے پر نور دکھا دے، ایک باواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، سبحانک وإياک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد
قال ابو عبداللہ الصادق علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الاخلاق. صلوات پڑھ دیں محمد ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی دنیا، اگر اسے ہم مذہب سے جوڑ کر دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم عصر انتظار میں جی رہے ہیں. یہ عصر جو ہے وہ عصر انتظار ہے، کیونکہ موضوع جس پر گفتگو کرنا ہے حقیقی انتظار اور بناوٹی انتظار. تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خود انتظار کسے کہتے ہیں اور انتظار کی اہمیت کیا ہے. جب آپ لغت میں انتظار کو دیکھتے ہیں تو علماء نے بیان کیا کہ کسی منزل پر جا کر انسان ٹھہر جائے، غور کرے، کچھ وقت دے. اسے ٹھہرنے کو، وقت دینے کو، سوچنے کو، توقف کو انتظار کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر کہیں آپ جا رہے ہیں تو آپ جب کہیں جا رہے ہیں تو بچوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کے جا رہے ہیں. اب ایسی صورت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ وہ بچے جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں بالکل آپ کی منشا، آپ کی فکر، آپ کی سوچ سے بالکل واقف ہے، وہ بالکل آپ کے ساتھ میں ہیں، وہ ذرا بھی تاخیر نہیں کرتے، تو آپ کو انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا ہے. ساتھ ساتھ نکلتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ گاڑی میں بیٹھے نکل گئے. کبھی آپ کو ان کے لیے رکنا پڑتا ہے کہ یہ تیار ہو جائیں، یہ آمادہ ہو جائیں تو ہم نکلیں. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی جو ہے وہ مثال کے طور پر انتظار کر رہے ہیں اپنے کسی دوست کا کہ آ جائے تو پھر ساتھ میں نکلیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے جان چیزوں کا انتظار کرتا ہے، دوست ہو یا گھر والے یا صاحب شعور ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر شعور نہیں ہوتا لیکن ان کے چلانے والوں میں شعور ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا. آپ مثال کے طور پر جا کر بیٹھے ہیں اسٹیشن پر، آپ ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، تو ٹرین کے اندر شعور نہیں ہے، لیکن جو ٹرین کو چلا رہا ہے اس کے اندر شعور ہے. اس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، آپ انتظار ٹرین کا کر رہے ہیں. کبھی آپ فلائٹ کا انتظار کرتے ہیں، کبھی آپ ٹیکسی کا انتظار کرتے ہیں. تو یہ الگ الگ طرح سے انتظار ہے. کیونکہ مکمل جو گفتگو جو ہے وہ موضوع کے اوپر ہے تو توجہ کیجیے گا. کوئی چیز اگر مس ہوئی تو پھر وہ گفتگو میں وہ مزہ نہیں رہ جائے گا، اس لیے تھوڑی توجہ رکھیے گا. ایک منزل یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے زمانے کے امام کا. جب مفہوم انتظار تھوڑا سا واضح ہوا تو ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے زمانے کے امام کا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم نہیں انتظار کر رہے. میں آپ کو ایک مثال دوں چھوٹی سی، توجہ کیجیے گا. میں نے ابھی جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا. اس کا ترجمہ اپنے مقام پر میں کروں گا انشاءاللہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں باپ جو ہے وہ کہتا ہے بھئی کہیں دعوت میں ہمیں جانا ہے، کسی جگہ جانا ہے، اور وہ وقت بتا دیتا ہے کہ فلاں وقت پر سب کو تیار رہنا ہے. آپ دیکھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ گھر کے باہر ریڈی تیار کھڑا رہتا ہے، اور گھر میں جو صورتحال ہوتی ہے، جو اس کے مختلف بچے ہیں، ایک فرض کرے بچی ہے وہ اسکارف ڈھونڈ رہی ہے عین وقت پہ، بڑی اگر بچی ہے یا مثلا گھر میں زوجہ ہے تو وہ فرض کریں کہ
چادر ڈھونڈ رہی ہے، چادر کہاں رکھی ہے، جبکہ پہلے سے سب پروگرام طے تھا. ایک بچہ ہے وہ موزہ ڈھونڈ رہا ہے، اور موزہ باپ کھڑا ہوا ہے باہر، یہ موزہ ڈھونڈ رہا ہے. کوئی مثال کے طور پر بیگ ڈھونڈ رہا ہے، اور آج کل تو بہت ہوتا ہے سب ساری چیزیں ایک دم ریڈی ہیں، بتا رہے موبائل، اب وہ موبائل کہاں ہے تو کہتے ذرا کال کرو، ذرا دیکھیں موبائل کہاں ہے، تو موبائل ڈھونڈا جا رہا ہے. آخر وقت میں باپ ادھر تیار ہے، باپ ریڈی ہے، آمادہ ہے، ایک انتظار کی آپ کیفیت دیکھیں، وہ انتظار کر رہا ہے، اسے کہیں جانا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے. یہاں پہ سب چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا علاقہ کہ جہاں بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، رش رہتا ہے، گلیاں پتلی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو یہی صورتحال ہے، شہروں میں نکلنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. کبھی وہ گاڑی بھی اسٹارٹ کر دیتا ہے، اس کے بعد بھی انتظار کر رہا ہے. گاڑی اسٹارٹ کر دی تو چل دے، نہیں، وہ انتظار کر رہا ہے کہ بھائی یہ بچے آ جائیں. اچھا، اس کی وجہ سے اسے سننا بھی پڑتا ہے. کبھی کوئی آ رہا ہے، وہ کہاں یہاں پہ گاڑی لگا رکھی، تو کہتا ہے بیچارہ تھوڑی دور آگے بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کال پہ کہتا ہے کہ بس آ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، وہ موزہ ڈھونڈ رہے تھے، وہ موبائل ابھی وہ مل گیا، ابھی فلاں چیز ڈھونڈ رہے تھے، یہ بس جلدی آؤ. پھر وہ ادھر ادھر کھسکتا رہتا ہے، لیکن انتظار کرتا رہتا ہے. بچے جب آ جاتے ہیں تو وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ٹیکسی کو جو کر لیتا ہے، تو ٹیکسی تو ٹائم پہ آ گئی. اب اس کے بعد جب وہ گھر والے نہیں آئے تو کیسے جائے گا؟ تو ٹیکسی والا تو اسے دیکھ رہا ہے نا، اسے تو نہیں پتا کہ گھر والے کیا کر رہے ہیں، کون موزہ ڈھونڈ رہا ہے اور کون بیگ. وہ اس کے اوپر بھڑکتا ہے کہ آپ نے ٹائم جو دیا تھا میں آ کے کھڑا ہوا ہوں. وہ چارج کرنے کے لیے کہتا ہے، یا کبھی اپنے الگ الگ دماغ کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی بہت ایسا مزاج جس کا تند ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، وہ گالیاں دیتے ہیں. بعض جو ہے گالیاں دیتے ہوئے چلے ہوئے آتے ہیں. اگر خاص طور پر اولا اوبر اس طرح کی کوئی ٹیکسی بک کی ہو تو زیادہ رکتے بھی نہیں ہیں، ان کا وقت جا رہا ہوتا ہے. وہ گالی والی دے کے، تو گالی کون سنتا ہے؟ باپ سنتا ہے. انتظار کون کر رہا ہے؟ باپ کر رہا ہے. باپ بالکل آمادہ ہے، تیار ہے، لیکن سن بھی باپ رہا ہے. باپ کی سن رہا ہے اس لیے کہ وہ بچے اس کی آمادہ نہیں ہیں، انہیں ایسے لے کے چلنا ہے، انہیں منزل تک پہنچانا ہے. تو ایک منزل جو آپ کی خدمت میں نے مثال دے کے عرض کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ آج جو ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں اس کی صورتحال بھی کچھ ایسے ہی ہے. امام تو آمادہ ہے کہ ہم پردہ غیبت اٹھا کے آنے کے لیے تیار ہیں، تم نے کہاں آمادگی کی ہے؟ جیسے کوئی موزہ ڈھونڈتا ہے، ایسے کسی نے ابھی نمازیں شروع کی ہے، کسی نے ابھی کوئی خمس کی ڈیٹ اس کی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے ابھی اس سال سے تو نکالنا شروع کیا ہے. کسی نے ابھی کچھ کار خیر میں حصہ لینا شروع کیا ہے، کوئی نیا مسلمان بنا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب تک یہ ایک معاشرہ مہدوی سماج کی شکل میں ڈھل نہیں جائے گا وہ کہاں سے آئے گا. اور اب کیا ہوتا ہے، جس طریقے سے بچوں کی غلطی کی سزا باپ کو بھگتنا پڑتی ہے، بہت سارے ایسے نابخرت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کیسے امام ہیں جو آ نہیں رہے ہیں، قوم کہاں مشکلات کا شکار ہے، امام آ نہیں رہے ہیں. تو ان کو خبر نہیں ہے کہ امام تو آمادہ ہے، لیکن وہ جو امت ہے اس نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوا. امام آمادہ ہے. اور یہ ایک رخ جو ہے وہ قابل غور ہے انتظار کے سلسلے سے. انتظار، رکنا، ٹھہرنا. اب توجہ کیجیے گا، امام کی جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، من سر ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اصحاب حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں ہو، صلوات پڑھیں، فلینتظر، تو وہ انتظار کرے، ولیعمل بالورع، اور ورع کے ساتھ رہے، پرہیزگاری کے ساتھ رہے، بمحاسن الاخلاق، اور اچھے اخلاق کے ساتھ. تو یہ انتظار کا کیا ربط ہے ورع سے؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انتظار ہر صورت میں نہیں. انتظار کا مطلب جو ہوتا ہے
جو انتظار کے تقاضے ہیں اسے پورا کیا جائے۔ فرض کریں آپ نے یہ پروگرام رکھا، آپ نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کو آنا ہے اور یہاں پر مثال کے طور پر جشن ہے اور اس میں کوئی تقریر کرنی ہے، میں نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ اب فرض کریں کہ آج کا جو ٹائم تھا، آج کا جو وقت تھا، اس وقت پر جو بھی یہاں پر افراد تھے منتظمین میں، اگرچہ ایسا ہے نہیں لیکن آپ فرض کریں وہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب میں آیا دیکھا کہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں، لائٹ وائٹ بند، نہ ممبر ہے، نہ مائک ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، تو کیا مطلب یہ کون سا یعنی مرحلہ ہے یہاں پر؟ یعنی اب اس کیفیت کو ذرا آپ محسوس کیجئے گا کہ ایک انسان ایک خطیب کی حیثیت سے، وہ خطیب اٹھ کے آ رہا ہے، مقرر آ رہا ہے، اسپیکر آ رہا ہے جس کو آپ نے بلایا ہے، تو اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ صرف بات کر لینا کافی نہیں، آپ نے وعدہ لے لیا کہ آپ آئیں گے، ہم نے کہا آئیں گے، ہاں ٹھیک ہے بھائی، اب یہاں پہ پہنچ گئے، اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسری صورت کہ جہاں پر آپ نے اہتمام کیا، کچھ مومنین سے کہا کہ بھائی اس طرح سے پروگرام ہے، حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے سے آپ کو آنا ہے، نظر کا بھی اہتمام ہے، اور جب یہاں پر ہیں تو مثال کے طور پر مائک بھی ہے، ممبر بھی ہے، لائٹس بھی ہے، اور فرض کریں کہ اب زین العباد چینل ان سے بھی کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ بھی آئیے، آپ ادھر ادھر گونڈی اور ادھر ادھر لائیو کرتے ہیں، ممرا سے بھی لائیو کر کے دیکھیے، یہاں کا بھی آپ دیکھیے کہ رخ کیا ہے، مومنین کے جذبہ ایمانی کو دیکھیے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اہتمام پہلے سے کیا گیا، اور ایسا ہوا، اتفاق ایسا ہے کہ آئے تو جو اس چیز کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ بھائی کہاں ہے ٹیکسی، کہاں پہنچی، کہاں ہیں، تو وہ اپنے گھر میں سوتا نہیں ہے کہ بھئی ہاں بات ہو گئی تو ٹھیک ہے وہ آ جائیں گے۔ ایک معمولی سے ایک خطیب کو اگر بلایا جا رہا ہے تو اس کے لیے اہتمام ضروری ہے، وسائل ضروری ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ہمارے مہدی بھائی لاکھانی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوا، جیسے ہی ٹیکسی آئی سامنے کھڑے ہوئے تھے، بھئی کہاں جانا ہے، فوراً لے کے ریسیو کر کے آگے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ انتظار ہے کہ جہاں پر ایک انتظار ایک شخص کر رہا تھا تو صرف بیٹھا ہوا نہیں تھا، بلکہ انتظار سے پہلے بہت ساری چیزوں کو اس نے آمادہ کر کے رکھا ہوا تھا، تبرک کے لیے پہلے سے کہہ دیا تھا، مائک پہلے سے چیک کر لیا گیا تھا۔ تو ایک انتظار یہ ہے کہ جہاں پر انسان صرف سوچتا نہیں ہے کہ فلاں آ رہا ہے، نہیں، وہ پہلے سے عمل کرتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں مہمان بلاتے ہیں تو مہمان کے آنے سے پہلے آپ انتظام کر لیتے ہیں، بھئی ان کو یہ پسند ہے، یہ چیزیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، شوگر کا مریض ہے تو بھائی کم سے کم ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جس میں شوگر ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ فراہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں؟ مہمان جب آ گیا تو عین وقت پہ ارے تم جاؤ دودھ لے کے آؤ، اس کو کہتے ہیں تو یہ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ انتظار کر ہی نہیں رہے تھے، اور پھر آپ باہر نکل کے کہتے ہیں کہ بھائی ہاں ارے بڑا اچھا، وہ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، وہ بیچارہ بھوکا پیاسا آیا ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ آ گئے، ہم کب سے انتظار کر رہے تھے، اس کے بعد اسی کے سامنے آپ بھیج رہے ہیں سامان لینے کے لیے، تو دال بھی اگر بنے گی تو اس میں وقت لگے گا۔ یہ بیچارہ سفر کر کے آیا ہے بھوکا پیاسا، اس کے لیے کچھ چاہیے، آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کہے گا کہ ٹھیک ہے تم زبان سے تو کہہ رہے ہو ہم انتظار کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں انتظار کر رہے ہوتے تو کم سے کم میزبانی کے کچھ تو فرائض کو انجام دیا ہوتا، کچھ تو آمادہ کیا ہوتا۔ اب ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کھانے پینے کے لیے تو نہیں آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے معاشرے کو بدلنے کے لیے، وہ آنے والا ہے عدل و انصاف کا پرچم لہرانے کے لیے۔ تو اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو کم سے کم اپنے گھر میں تو انصاف قائم کریں۔ باہر تو بہت بات کی بات ہے، بھائی بھائی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، شوہر زوجہ کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یہ آپس کے جو مسائل ہیں ان کو اگر ہم حل کریں گے تب جا کے ہوگا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ورنہ تو ایک بناوٹی انتظار ہے، کچھ نہیں کیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ آپ دیکھیں کسی پروگرام میں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں بیچارے وہ
لگے رہتے ہیں، جب سے وہ انہوں نے آنکھ کھولی صبح سے لے کے شام تک وہ لگے ہوئے ہیں مسلسل کہ پروگرام سکسیزفل ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ کچھ ہوتے ہیں وہ بس دور، ہاں بھائی سب ہو گیا، کچھ ہو تو بتانا، ضرورت پڑے تو بتانا، ضرورت پڑے تو بتانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انتظار نہیں کر رہے ہو۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بس دور دور سے دیکھتے ہیں، ضرورت پڑے تو بتانا، اور پھر سامنے آ کے ارے ہاں بھائی ہم یہ سب ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب یہ سب مومنین کی سب کاوشیں تھیں، یہ اس طرح کے بہت سارے ایسے افراد ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں جو کہیں سے آ رہا ہوں، مجھے آگے آ کر کوئی ایک شخص کہے کہ بھائی یہ سب ہم نے کیا ہے، اور میرے ذہن میں یہ بات آ جائے، اس لیے میں غیب کو تو نہیں جانتا، میں کہوں کہ ابھی یہ فلاں صاحب جو آگے آگے تھے، سارا کام انہی کا تھا، ساری زحمت انہی کی تھی، جبکہ وہ بالکل عین وقت پہ ہو سکتا آیا ہو۔ لیکن جو غیب کے پردوں کو چاک کر کے حقائق کو دیکھ رہا ہے، تو آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے؟ کہاں تم ہمارا انتظار کر رہے تھے؟ اگر انتظار کر رہے تھے تو تم نے کہاں اپنے آپ کو سنوارا؟ اب حدیث اس پہ توجہ کیجیے گا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، کہ جہاں پر امام نے اس چیز کو بیان کیا کہ من سر ان یکون من اصحاب القائم، کہ جو چاہتا ہے اصحاب قائم میں ہو، فَلْيَنْتَظِرْ، تو وہ انتظار کرے، وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرْعِ، اور ورع کے ساتھ رہے، پرہیزگاری کے ساتھ، وَمَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ، اور اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ اخلاق کو اچھا بنانا بہت ضروری ہے۔ ورع کیا ہے؟ دیکھیں دو ورڈ ہیں، دو لفظ ہیں، ایک تقوی اور ایک ورع۔ تقوی کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، یہ تقوی ہے۔ ورع کیا ہے؟ ورع تقوی سے اوپر کی کیٹیگری ہے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بلکہ جہاں اسے شبہہ ہو جاتا ہے اس سے بھی بچاتا ہے، جہاں شبہہ ہو جاتا ہے۔ ایک منزل یہ ہے کہ انسان فرض کریں، اس کے لیے کہا گیا کہ بھئی نجس چیز کھانا پینا حرام ہے، اس سے بچ رہا ہے، تو یہ تقوی ہے۔ ورع کیا ہے؟ یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے، مجھے شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نجاست گر گئی ہو، جبکہ پیاس مجھے لگ رہی ہے، اس کے بعد بھی میں پانی نہیں پیتا، تو یہ ہے ورع، جسے مولا کائنات نے بیان کیا التوقف عند الشبہہ۔ تو یہ نہیں کہا گیا ہے، توقف عند الشبہہ کا مطلب کیا ہے کہ شبہے کے وقت انسان ٹھہر جائے، شبہے کے وقت انسان ٹھہر جائے، اسے کہتے ہیں ورع۔ امام نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اصحاب قائم میں آپ کا شمار ہو، تو امام نے کہا فَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، فَلْيَنْتَظِرْ، پہلے کا انتظار کریں، اور انتظار کی کیفیت کیا ہے اس کو بھی بیان کیا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا نہیں ہے، انتظار صرف عقیدہ نہیں ہے، انتظار عمل کا نام ہے، آپ کو کچھ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انتظار نہیں ہے، یہ انتظار نہیں ہے۔ انتظار کب ہوتا ہے؟ جب آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہیں۔ آپ کیسے انتظار کرتے ہیں؟ جب آپ ٹرین پکڑتے ہیں تو جا کے پلیٹ فارم پہ بیٹھتے ہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں؟ نہیں، پہلے ٹکٹ لیتے ہیں، اپنا ضروری سامان جو بھی لیا اپنے آپ کو وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور ٹرین آنے والی انتظار کر رہے ہیں، ہاں ٹرین آنے والی، تو ٹرین آپ کو گھر سے تو نہیں لے کے جائے گی، آپ اپنے آپ کو وہاں پہنچاتے ہیں جہاں ٹرین آنے والی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچائیں کہ جہاں پر وہ ہدایت کا چراغ جلنے والا ہے، کہ جو دنیا میں اجالا کرے گا۔ یہ اہم ہے ہمارے لیے، فَلْيَعْمَلْ بِالْوَرْعِ، کہ ورع کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، کہ جہاں پر تقوی نہیں، شبہات سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، اس طرف نہ جائے کہ جہاں پر یہ شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو۔ اب توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دین کے معاملے میں ہم ایک ایسے شاعر کو لے کے آئے ہیں جو مدح کر رہا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، ثنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے،
تقویٰ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اہل بیت کی ہی ثنا کرے گا، اپنی ثنا نہیں کرے گا. وہ جو لوگ ہیں منتظمین ان کی ثنا نہیں کرے گا، ٹرسٹیز کی ثنا ان کے قصیدے نہیں پڑھے گا. تو یہ تقوی کی منزل ہے. ایک منزل یہ ہے کہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ چیزوں کو بیان کرتے کرتے بیچ میں کچھ بیان کر دے گا. یہ ورع ہے کہ انسان ایسے فرد کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، ایسی فکر کی طرف جاتا ہی نہیں ہے جو اس کی ذہن کے اندر جو اس کا عقیدہ ہے اس کی عمارت کو ڈھا دے. فَلْيَعْمَلْ بِالْوَرْعِ وَمَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ. اور پھر محاسن اخلاق یعنی اچھا اخلاق کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. تقوی کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو آگے بڑھاؤں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے خاص طور پر ہم کہتے ہیں گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو. اس کو بہت سادہ انداز میں آیت اللہ مجتہدی تہرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی صلوات ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا. کسی نے پوچھا تقویٰ کیا ہے، تو آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ تقویٰ یہ ہے کہ سمجھو کہ آپ کی زندگی کو کیمرے میں محفوظ کیا جا رہا ہے، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے جو بھی آپ کی زندگی میں. پھر تقویٰ یہ ہے کہ جب آپ کی پوری زندگی کی ویڈیوگرافی ہو جائے اور اس کو آپ کے سامنے چلایا جائے تو آپ جب اسے دیکھیں تو شرمندگی نہ ہو. یہ تقویٰ ہے کہ آپ کچھ ایسا کام نہ کریں کہ جب آپ کے سامنے اسے لا کر چلایا جائے تو آپ کہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہاں پر مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہاں پر اس راستے کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، یہاں پر یہ گالی نہیں دینا چاہیے تھی، یہاں پر اس کا حق نہیں مارنا چاہیے تھا. یہ تقویٰ ہے. ورع اس سے بڑھ کر ہے کہ جہاں شبہہ بھی ہوتا ہے تو اس طرف بھی نہیں جانا چاہیے. یہ ورع ہے. اور امام نے کہا کہ تم اگر انتظار کر رہے ہو تو اس طرح سے انتظار کرو. یہ انتظار ہے. انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان بس بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کہ امام آئیں گے، امام آئیں گے. آپ دیکھیں کبھی کوئی بڑے منسٹر کو، کسی ایک بڑی شخصیت کو، بڑے عہدے پر فائز انسان کو آپ جب بلاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ بس وہ آ جائے. گلیوں کو صاف کیا جاتا ہے، کچرے کو صاف کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کہیں گٹر سے پانی وانی ہو اس کو بھی صاف کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ بھائی وہ آ رہا ہے تو وہ خود ہی حکم دے گا بھائی یہاں پہ یہ گندگی ہے. نہیں، وہ ہو سکتا ہے اپنی گاڑی کو موڑ لے کہ بھئی اتنا گندا ہے یہاں ہم نہیں جائیں گے. تو آپ سب کے سب صفائی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ابھی کچھ ہی سال پہلے یو ایس کا پریزیڈنٹ آیا تھا تو ظاہراً گجرات کے ایک علاقے میں جہاں پہ غریبوں کی بستی تھی تو دیوار بڑی سی بنا دی گئی تھی. یہ کیوں بنا دی گئی تھی؟ تاکہ وہاں سے گزرے تو یہ نہ دیکھے کہ یہ کتنی غربت ہے، کیسے وہ چمکتا ہوا ہندوستان اس کو نظر آئے. تو کچھ چیزوں کو چھپایا گیا. تو یہ جو چھپایا گیا، یہ جو معاملہ تھا، یہ چھپانا جعلی ہے. دیوار بنائی جا سکتی ہے، کسی ایک شخص کی نظروں میں اس چیز کو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا، وہ اپنی جگہ پر رہے گی. تو آپ کسی کی نظر سے یہ چیز چھپا سکتے ہیں. وہ دنیا میں یہ ہوتا ہے، انسان کچھ چیزوں کو کچھ لوگوں سے چھپا دیتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں تو اپنی جگہ پر ہے. اچھا، اتفاق یہ ہے کہ پھر وہ میڈیا کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گندگی کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں، کچھ کرتے ہیں اور گندگی بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پر جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو بلا رہے ہیں اور اس کو دعوت دے رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اسے کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے. یہ بہت اہم منزل ہے، اسے کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. اب آپ ایک صلوات پڑھیں تو میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام نے خود اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہم کیسے تمہاری ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں اور کب آ سکتے ہیں. امام نے خود بیان کیا ہے
ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. اب اگر حقیقی انتظار ایک بناوٹی انتظار ہے کہ جہاں پر چیزوں کو چھپایا جاتا ہے, جہاں پر اس بات پہ توجہ نہیں ہے کہ وہ جو آ رہا ہے اسے کیا چاہیے, ایک حقیقی انتظار ہے بناوٹی انتظار کے مقابلے پر. وہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے بناوٹی انتظار کے مقابلے پر جو حقیقی انتظار ہے کہ جو ہمارا واقعی منتظر ہے, ہم منتظر ہیں, وہ منتظر ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اسے کیا چاہیے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی منشا کو تلاش کریں. جب کوئی آتا ہے ہمارے یہاں مہمان تو ہم کیا کہتے ہیں, آپ کو ٹھنڈا چاہیے کہ گرم چاہیے, پہلے پوچھتے ہیں نا اس سے. کبھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہے تو ہم پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ان کے لیے ہونا چاہیے, لا کے رکھ دیتے ہیں. تو وہ مسکرا کے دیکھتا ہے ہمیں کہ بھئی ہاں انہیں پتہ ہے مثال کے طور پر کہ ہم آتے ہیں تو ہم مثال کے طور پر ٹھنڈا ہی لیتے ہیں, گرم ہمیں پسند نہیں ہے. تو اسے کتنا اچھا احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی کی پسند کا کھانا اس کے سامنے اگر رکھ دیتے ہیں, اسے کتنا اچھا لگتا ہے کہ دیکھو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی. انہیں پتہ ہے کہ ہم فرض کریں کہ فیٹ سے پرہیز کرتے ہیں, گوشت نہیں کھاتے, تو انہوں نے سبزی کا مثلا اہتمام کیا. انہیں پتہ ہے یہ کھانا یہ ڈش ہمیں پسند ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پسند کا پتہ لگانا یہ ایک حقیقی منتظر کی پہچان ہے. اب امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں لو ان اشیاءنا وفقهم اللہ تعالی لطاعته. امام خود بیان کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاءَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِطَاعَتِهِ عَلَىٰ اجْتِمَاعٍ مِّنَ الْقُلُوبِ. توجہ کیجئے گا, اگر ہمارے شیعہ پروردگار ان کو اتنی توفیق دے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر سکیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں عَلَىٰ اجْتِمَاعٍ مِّنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ. اور جو عہد ان سے لیا گیا ہے اس عہد کے پورا کرنے پر سب کے سب ایک محور پر جمع ہو جائیں, ایک منزل پر جمع ہو جائیں. لما تأخر عنہم الیمن بلقائنا. تو ان سے ملاقات میں ہم ذرا بھی دیری نہیں کریں گے, ذرا بھی تاخیر نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تاخیر کہاں سے ہو رہی ہے؟ میں نے کہیں کسی تقریر میں ایک مثال دی تھی انہی ایام کی مناسبت سے کہ فرض کریں آپ کو آغا سیستانی کو حفظ اللہ تعالیٰ جو مرجع ہیں آپ کے, ان کو دعوت دینا ہے, ان کو بلانا ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو آپ اگر بلائیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بڑے بڑے پوسٹر, بڑی بڑی ہورڈنگ جو ہے سب جگہ لگا دیں آپ, تو آ جائیں گے. یا مثال کے طور پر بہت سارا ایک مینو تفصیلی کھانے پینے کا یہ چیزیں ہیں, اور سب بات کر لیں کہ کہاں سے بنے گا, کون بنائے گا, تو کیا وہ آ جائیں گے؟ یا مثال کے طور پر ان کی کچھ کتابیں ہیں, ان کتابوں کو آپ لا کے رکھ دیں کہ بھئی یہ آیت اللہ سیستانی نے کتابیں لکھی ہیں. یا ان کے بہت سارے چاہنے والے ہیں, ان سب کی دعوت کر دیں, بہت شاندار عالی شان دعوت کر دیں کہ بھئی آؤ یہ آغا سیستانی آنے والے ہیں, ان کے ویلکم میں, ان کے استقبال میں دعوت ہے, تو وہ آ جائیں گے. نہیں, جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ ان کا کس نے ٹکٹ کرایا ہے, کون سی فلائٹ سے آ رہے ہیں, اور وہاں پر کب انہوں نے کہا ہے آنے کے لیے, کس کے گھر میں ٹھہریں گے, کہاں قیام ہوگا, یہ وہ چیزیں ہیں جو اصلی ہیں. اس میں بھی ایک دو چیز نہیں ہے, کئی ساری چیزیں ہیں. یہ پوسٹر لگا دینا تو بہت بعد کا مرحلہ ہے. اب آپ کہیں کہ پوسٹر لگا دیا تھا ہم نے, وہ آئے نہیں, کہیں گے پوسٹر لگانے سے تھوڑی نہیں آنا ہے. تم نے ایسا اپنے آپ کو بنایا کہاں؟ تم نے وہ جو ضروری چیزیں تھیں وہ انجام ہی کہاں کی؟ اچھا یہاں پر ٹکٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے, امام کے لیے تو یہ سب ایشو نہیں ہے. امام کو تو ٹکٹ وغیرہ نہیں چاہیے. امام کو کیا چاہیے کہ تم ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ. یہ جو دیوڑیاں ہیں, یہ جو اختلافات ہیں, یہ ہماری فکر, یہ ان کی فکر, یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں, یہ جو مسائل ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو نکالیں اور ایک محور پر جمع ہو جائیں. الا اجتماع من القلوب. تو امام کہتے ہیں لما تأخر عنہم بلقائنا, پھر فرماتے ہیں
وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَةِ، تو بہت جلدی یہ شیعہ، یہ ہمارے چاہنے والے ہمیں اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے، بس یہ ہے کہ حق معرفت ان کے وجود کے اندر ہو، وَصِدْقِهَا مِنْهُمْ، اور ان کے اندر ایک سچائی کی کیفیت پیدا ہو، تو ہمیں ان کو بلانے کے لیے اگر حقیقت میں ان کے منتظر ہیں تو ان کی منشا کو پہچاننا ضروری ہے کہ وہ کس چیز کو بیان کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ کسی نے امام کی خدمت میں پوچھا کہ مولا کس طریقے سے آپ تشریف لائیں گے، بہت توجہ کیجیے گا، کیا کریں؟ تو امام علیہ السلام کی توقیع ہے، اس توقیع میں امام نے بیان کیا ہے، میں نے اسے بھی کسی جگہ بیان کیا تھا، بیان کرتے مولا ارخص نفسک، ارخص نفسک، اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ میں لے کے آؤ، آسان کر دو لوگوں کے ساتھ حشر و نشر کو، اٹھنے بیٹھنے کو آسان کر دو۔ پھر ارخص نفسک کے بعد مولا کہتے ہیں وَجَعَلْ مَجْلِسَكَ فی الدہلیز، دہلیز پر آ جاؤ، دروازے پر آ کر بیٹھو، ایسے نہیں کہ گم ہو جاؤ، لوگ ڈھونڈے تو ملو نہیں، دروازے پر آ کر بیٹھو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَقْضِ حَوَائِجَ النَّاسِ، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرو، جو مشکلات میں ہیں اسے تم پورا کرو۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَنْصُرُكَ، اگر تم یہ کرو گے تو ہم خود تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی خاص طور پر مولا نے جس چیز کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں رہو، ان کی مشکلات کو دور کرو، اگر تم مشکلات کو دور کرو گے تو ہم خود آئیں گے، مشکلات کو تم دور کرو ہم خود آئیں گے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ عصر انتظار میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ سماج ہے، جو مہدوی سماج ہے، جن کا تعلق منتظرین امام زمانہ سے ہے، ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، یہ کس چیز سے پریشان ہیں، اس پریشانی کو اگر ہم دور کریں گے تو راہ انتظار میں ہم نے قدم آگے بڑھایا ہے۔ ورنہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرام، یہ اس طرح سے ہے جیسے آغا سستانی کو بلا رہے ہیں، پوسٹر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ سارے کام ایسے ہی ہیں جیسے پوسٹر لگا کے بیٹھ جانا۔ حقیقت میں ہمیں اس وقت انتظار کا لطف بھی آئے گا جب ہم کچھ عملی طور پر ویسا کریں گے جیسا امام چاہتے ہیں، جیسا امام چاہتے ہیں۔ ایک شخصیت ہے احمد نجفی، دیکھیں امام کیا چاہتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ احمد نجفی 20 سال کے سن سے مولا کے عاشق ہیں، آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں نجف، زیارت کرتے ہیں، تڑپ تڑپ کے پکارتے ہیں مولا آپ کے فرزند کو دیکھنا ہے۔ یہ جو 20 سال کا جوان تھا یہ 80 سال کا ہو گیا، اور انتظار 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 انتظار، مسلسل 60 سال تک اس بندے نے انتظار کیا۔ اب یہ واقعہ توجہ کیجیے گا، اس کو بیان کرتا ہے کہ کیسے ہم حقیقی منتظر بنیں، اور جب ہم حقیقی منتظر بن جاتے ہیں تو کیسے امام خود آتے ہیں۔ جب بوڑھے ہو گئے، یہ 80 سال کے ہو گئے، 20 سال سے بندہ انتظار کر رہا ہے، 80 سال کے ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے کہا کہ چلا کرو، کسی نے کہا علم جعفر یاد کر لو، کسی نے کہا یہ کرو وہ عمل کرو، یہ کرتے رہے، کچھ نہیں ہوا۔ تو مولا کی بارگاہ میں آ کر نجف اشرف میں شکایت کی کہ اے علی مرتضیٰ، کوئی دنیا کی حاجت نہیں، صرف آپ کے بیٹے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بوڑھا ہو گیا، جہاں پر بھی لوگوں نے کہا کہ یہ کرو، جہاں پر بھی امید تھی وہ میں نے کام انجام دیا، لیکن اب نا امید ہو گیا ہوں۔ عصا تھا، عصے کو زمین پر مارا کہ اب آج کے بعد
اب میں انتظار نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر آنا ہوتا تو امام مجھ سے ملاقات کر لیتے۔ واپس آئے، رات کی تاریکی میں ایک کیفیت طاری ہوئی کہ کسی شخص نے کہا آ کر، نورانی شخصیت نے، کہ تم نے میرے جج سے میری شکایت کی، تم نے سوچا نہیں کہ شرائط انتظار کیا ہیں، تم اپنے اعتبار سے انتظار کر رہے تھے، اپنے اعتبار سے انتظار کر رہے تھے، تم نے غور نہیں کیا کہ میں کیا چاہتا تھا، میں کیا چاہتا تھا۔ آپ دیکھیں یہ عشق اور یہ محبت کی داستان بڑی عجیب ہے۔ فرض کریں رات میں آپ 12 ساڑھے 12 بجے کہیں سے کسی میٹنگ سے چھوٹے اور گھر جا رہے ہیں، آپ نے کال کی اپنے گھر پر اپنی وائف کو کہ میں آ رہا ہوں، تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، اس نے کہا میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، تشریف آپ آئیے جلدی سے۔ جب آپ پہنچے، آپ بیل بجا رہے ہیں، کوئی کھول نہیں رہا ہے، چابی آپ کے پاس ہے نہیں، کافی دیر تک آپ ادھر ادھر کرتے رہے، پھر آپ نے کال کی، کال کرتے رہے، کوئی کال نہیں اٹھی، تو آپ نے کسی کو کال کی کہ بھائی دیکھو کہ کیا معاملہ ہے۔ تو اب ان کی کال، فرض کریں اتنی ساری کالیں چلے گئی تھیں، تو ایک کال جب رنگ ہوئی تو وائف مثلا سو چکی تھی، اس نے دیکھا رہے فلاں، تو جلدی سے اٹھی اور اس نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا اور پھر کہا کہ آئیے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، انتظار کری تو سو رہی ہوتی، میری کال تو تم نے ریسیو نہیں کی۔ اب وہ کتنا بھی بتایا کہ نہیں میری آنکھ لگ گئی تھی، تو آپ کے ذہن میں تو یہ ہے کہ بھئی میری کال تو اس نے ریسیو نہیں کی، کسی اور کی کال سے ہی اٹھی ہے۔ یہ کیفیت توجہ کیجیے گا، یہ محبت کے اندر یہ سامنے کی چیز ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے۔ تو آپ آپس میں جو ریلیشن ہے وہ کس کنڈیشن، کس سطح پر جائے گا۔ اب آپ اگر سمجھدار ہیں یا وائف سمجھدار ہے تو سب آپ کو مجبوری بتائے گی کہ دیکھو اتنی دیر تک میں انتظار کیا، آنکھ لگ گئی، انسانی تو ہے یہ ساری۔ اس کے بعد بھی آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ تم جو ہے وہ زوجہ ہو اور یہ محبت کا تقاضا نہیں، نیند آئی کیسے؟ آپ کہتے ہیں کہ محبت میں یہ ہو نہیں سکتا کہ تم میرا انتظار کرے اور نیند آ جائے، محبت میں یہ ہو نہیں سکتا، توجہ کیجیے گا۔ اور یہاں یہ وہ شخصیت ہے کہ جو مسلسل انتظار کر رہی ہے احمد نجفی، اور ایک عرصے تک 80 سال کا سن ہو گیا امام کے لیے، جہاں جا سکے مسجد سہلا گئے، مسجد کوفہ گئے، مختلف سامرہ میں، سرداب مقدس میں، ہر جگہ انتظار کیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں آئے تو اب جا کر مولا سے شکایت کی نجف میں کہ میں اب آپ کے بیٹے کا انتظار نہیں کروں گا، اور رسے کو زمین پر مارا۔ رات میں یہ خواب و بیداری کی کیفیت ہے جس میں دیکھا کہ نورانی شخصیت آئی، اس نے کہا کہ تم انتظار کر رہے تھے اپنے طریقے سے، میری تم نے شکایت کی ہے، چلو میں تم سے ملاقات کے لیے آؤں گا فلاں جگہ، ایک تالا چابی بنانے والا ایک شخص ہے، اس کی دکان ہے، صبح تم وہاں پہنچ جانا، میں وہاں ملوں گا، میری ملاقات وہاں پر ہوگی۔ اور رات بھر ان کو نیند نہیں آئی، صبح ہوئی تو دیکھ رہے تھے کہ کیسے وہ وقت ہو جو بتایا ہے، فوراً دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ کیا دیکھا دور سے کہ وہ جو تالا چابی بنانے والا شخص ہے وہ فرض کریں کہ اس اسٹول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے، تالے بنا رہا ہے، اور اسی کے برابر میں ایک نورانی شخصیت سبز شال ڈالے ہوئے، سیاہ ماما، چہرے سے نور ساتے ہے، وہ بیٹھی ہوئی، سمجھ گئے۔ بولنا چاہا، اس شخصیت نے اشارہ کیا، یا احمد اسکت وجلس، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، بولو نہیں۔ بیٹھ گئے خاموشی سے وہاں پر، چھوٹی سی دکان ہے۔ دیکھا کہ خاتون، بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی، اس کے ہاتھ میں ایک تالا تھا، پوری توجہ کیجیے گا، اس کے ہاتھ میں ایک تالا تھا، تالا لے کے آئی، اور اس دکاندار سے کہا کہ بھائی یہ ایسا ہے کہ یہ تالا میرے پاس ہے، اس کی چابی گم ہو گئی ہے، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، مجھے اسے بیچنا ہے، چونکہ میرے گھر میں میری بیٹی مریض ہے،
اس کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر تم یہ خرید لو۔ اس دکاندار نے لیا اور لینے کے بعد اس تالے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو ایسا ہے، یہ تالا جو تم بیچ رہی ہو۔ اس خاتون نے کہا کہ مجھے ایک 4 درہم چاہیے، 4 درہم اگر یہ تم لے لو، اس کی چابی نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی مشکل نہیں، اس کی چابی میں بنا سکتا ہوں۔ چابی بننے کے بعد یہ تالا 18 درہم کا ہوگا، تم کیوں 4 درہم میں بیچ رہی ہو؟ 18 درہم کا، ٹھہرو میں چابی بنا دیتا ہوں۔ کہا نہیں، اسے مجھے بیچنا ہے، تم 4 ہی درہم مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں اسے چابی بنا دیتا ہوں، چلو 2 درہم چابی کی زحمت، میرے 2 درہم چابی کے، 18 درہم اس کی قیمت ہے۔ اب 2 درہم میں اپنی چابی کی قیمت اگر لے لیتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے 16 درہم۔ میں 16 درہم میں تمہارا یہ تالا خریدوں گا۔ 16 درہم، یہ آئی تھی 4 درہم کے لیے، 16 درہم۔ اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، دعائیں دیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پیسے اس کو دے دیے، 16 درہم لے کے چلی، تھوڑی دور گئی تھی، واپس آئی، کہنے لگی میرا دل نہیں ہوا، تم نے یہ تالا جو مجھ سے خرید لیا یہ میرے لیے بیکار تھا۔ میں کتنی دکانوں پہ گئی، لوگ 4 درہم میں خریدنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہر ایک یہ کہتا تھا اس میں چابی نہیں ہے، جو کسی کام کا نہیں ہے۔ تم نے اس تالے کو جسے میں 4 درہم کا سوچ رہی تھی، 16 درہم میں مجھ سے خرید لیا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ فرزند زہرا سے تمہاری ملاقات ہو، میں یہ دعا کرتی ہوں کہ فرزند زہرا سے تمہاری ملاقات ہو، تم اپنے امام وقت کو دیکھو، میں یہ دعا کرتی ہوں۔ اور یہ کہہ کے دعا دے کے وہاں سے چلی گئی آنسو پوچھتے ہوئے۔ اب امام وہ تالا بنانے والا جو ہے، تالا چابی بنانے والا، اس سے مخاطب ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ احمد نجفی جو 80 سال کا سن ہو گیا بوڑھا، یہ ملاقات میں تڑپ رہا ہے، امام کی ملاقات کے شوق میں، یہ دیکھ رہا ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ تالے بنانے والے سے کہ دیکھو فلاں ہم نے حج کیا تھا کتنا اچھا تھا، فلاں جگہ طواف میں گئے تھے کتنا اچھا تھا، فلاں جگہ صفا صحیح و مروہ ہم لوگوں نے ساتھ میں کی تھی۔ تو حیران و پریشان ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ میں اتنے دن تک انتظار کرتا رہا، مجھ سے ملنے کے لیے نہیں، لیکن یہاں پر اس کی دکان پہ مولا خود آئے ہیں۔ اب مولا نے احمد کی طرف اشارہ کیا، جن سے کہا تھا خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ کہا احمد تم اپنے اعتبار سے انتظار کرتے رہے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تمہارا آقا کیا چاہتا ہے۔ تم نے دیکھا کہ اس تالے والے نے کیا کیا؟ اس تالے والے نے چابی بھی بنائی، وہ تالا جو کھل نہیں سکتا تھا اسے بھی کھولا، اور ایک مشکل میں پڑی ہوئی خاتون کے مسئلے کو حل کیا۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی مشکلات کے تالے کے لیے چابی بن جاؤ، ہم خود آئیں گے۔ لوگوں کی مشکلات کا تالا کھولنے کا ہنر سیکھ جاؤ، ہم خود تم سے ملنے کے لیے آئیں گے، ہم خود آئیں گے تمہاری ملاقات کے لیے۔ اور کتنی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر امام علیہ السلام آئے ہیں، ملاقات کی ہے، ملے ہیں، اور خاص طور پر لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ 40 دن تک یہ ورد کر لو گے، اتنے دنوں تک دعائیں ندبہ پڑھ لو گے، اتنے دنوں تک زیارت آل یاسین، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، یہ معرفت کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے وجود کی نورانیت کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جہاں پر ایک ایسی منزل کے جہاں حقیقی انتظار کی جھلک دکھے گی، وہ یہ منزل ہے کہ لوگوں کی مشکلات میں تم کام آؤ۔ تو جو حقیقی منتظر ہوتے ہیں وہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور جو لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کا ہنر سیکھ جاتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا، نہ جانے کتنی جگہوں پر امام ہوتے ہیں جو ان کے کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ان کی مشکلات کو حل کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جہاں پر امام آ کر مشکل کو حل کرتے ہیں، مسائل کو حل کرتے ہیں، مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ بس توجہ کیجیے گا، ایک آخری مرحلہ، ہمیں توجہ اس بات پر رکھنی ہے کہ ہمارا امام کیا چاہتا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اولویت کیا ہے،
کہ ہم خود دعائیں پڑھتے رہیں اور امام کو پکارتے رہیں علجل علجل علجل، یا نہیں کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ راستہ ہموار ہو جہاں پر کوئی رکاوٹ ہے. جب تک وہ رکاوٹ دور نہیں ہوگی امام کیسے آئیں گے؟ اور وہ رکاوٹ اس طرح سے دور ہوگی کہ جو امام چاہتے ہیں کہ ہمارے جو شیعہ ہیں، ہمارے جو چاہنے والے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے، گھر میں تم کیسے ہو. گھر میں اگر تم خود فرعون بنے ہوئے ہو، ہٹلر بنے ہوئے ہو، اور پھر تم چاہتے ہو کہ عدل و انصاف کا پرچم لے کے آئے، وہ کہاں سے آئے گا؟ تم ایک گھر میں انصاف نہیں کر سکتے، اپنی زوجہ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اور تم کہہ رہے ہو مولا آپ آئیے، آپ ساری دنیا میں انصاف کا پرچم لہرائیے. مولا کو کچھ ناصروں کی ضرورت ہے، مولا کو سپاہیوں کی ضرورت ہے. تو کون رہے گا مولا کے ساتھ میں؟ بھئی دوسرے تو نہیں رہیں گے نا. وہ جو ظلم کی چکی کو چلا رہے ہیں وہ کہاں سے مولا کے ساتھ رہیں گے؟ تم رہنے والے ہو، تم کم سے کم اپنے گھر میں تو انصاف کی فضا کو قائم کرو، تو مولا کو لگے کہ ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جب میں انصاف کا پرچم لے کے آؤں گا تو ساتھ رہیں گے میرے. اب ہم نے اگر کہیں پر اس کی زمین، کہیں پر اس کی پراپرٹی، کہیں پر اس کا حق اس کا حق اگر مار دیا تو عزیزو پھر یہ کیا ہے؟ ایک زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں خاص طور پر ایسا ہوتا تھا کہ کرتب دکھانے والے لوگ آتے تھے، وہ ہنر دکھاتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہم نے بھی دیکھا ہے، ٹیوب لائٹ ہے، اس نے لیا اور ٹیوب لائٹ کو کھانا شروع کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے ٹیوب لائٹ کھا گیا تو لوگ تالیاں بجاتے تھے، پھر اس کو پیسے دیتے تھے، ارے بڑا کمال کر دیا، ٹیوب لائٹ کھا لی اس نے. تو کسی نے بڑی خوبصورت اس سے مثال دی ہے. ایک زمانہ تھا جب کرتب مداری دکھاتا تھا، ٹیوب لائٹ کا تھا، لوگ حیرت سے دیکھتے تھے. آج کیا ہو گیا ہے؟ لوگ اناج سے لدا ہوا ٹرک پورا کھا جا رہے ہیں، پوری پراپرٹی کھا رہے ہیں، پوری بلڈنگیں کھا رہے ہیں، پورا وقف کھا رہے ہیں، ٹرسٹ کھا رہے ہیں. کسی کو حیرت نہیں ہوتی. بالکل یہ ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں. اور یہ سب ہوتے ہوئے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ورد کریں گے، دعائے نطبہ پڑھیں گے، یہ کریں گے، الجل الجل پکاریں گے تو مولا آ جائیں گے. اس منزل پر آ کر ذرا سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. میں اپنا خود محاسبہ کروں کہ میں نے اب تک اپنے امام کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے. اور امام نے خود اس سے بیان کیا ہے، یہ بھی توقیع ہے. قد آذانا جہلاء الشیعہ وحمقاہم. عجیب مولا کی حدیث ہے جو توقیع کی صورت میں وارد ہوئی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم مولا کی اذیت پہنچانے کا سبب تو نہیں ہیں. قد آذانا، مولا خود کہتے ہیں ہمیں اذیت کون پہنچا رہے ہیں؟ جہلاء الشیعہ، وہ شیعہ جو جاہل ہیں، وحمقاہم، اور وہ جو احمق ہیں، جن کے پاس عقل نہیں، شعور نہیں، سوچ نہیں، فکر نہیں. ومن دینہ جناح البعوضۃ ارجح منہ، مولانا نے مثال دی ہے، اور وہ شخص کہ جس کا دین ایک مکھی کے پر سے بھی کمزور ہے. مکھی کے پر سے بھی کمزور. کن لوگوں کا دین ہے جو ذرا سی بات پر دین کا سودا کر لیتے ہیں؟ ذرا سا کہیں شبہ کسی نے دیا، ساری عقیدے کی عمارت ڈھہ گئی. جناح البعوضہ ارجح منہ. اس پہ آپ غور کریں کہ یہ جو جہالت ہے، یہ مولا خود کہہ رہے ہیں کہ جہالت اذیت کا سبب ہے. تو حقیقی منتظر کون ہوگا؟ آپ گاڑی لے کے اپنی نکلے، آپ نے دیکھا راستے میں بڑے بڑے پتھر ہیں، آپ کتنا بھی ایکسیلیٹر پر زور دے رہے ہیں، کتنے بھی گیئر بدل رہے ہیں، وہ گاڑی جو ہے آگے نہیں بڑھ رہی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اتریں گے، نیچے جا کے دیکھیں گے، ہٹائیں گے پتھر کو، یہی کریں گے نا. ٹھیک ہے کہ گاڑی آپ نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، آگے کوئی رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو دور کریں گے. امام نے بیان کیا ہے دو بڑی رکاوٹوں کو. قد آذانا جہلاء الشیعہ وحمقاہم، ہمیں اذیت پہنچاتے ہیں جاہل شیعہ. جہالت ظہور امام عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف میں ایک رکاوٹ ہے. حماقت ایک رکاوٹ ہے. حماقت، احمق ہو جانا، انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جہاں دین فروشی کا بازار ہے، ہر طرف دین بک رہا ہے، یہ حیران و پریشان ہے. نہیں، ہمارا شیعہ احمق نہیں ہے. ہمارا شیعہ
احمق نہیں، اس کے وجود کے اندر شعور ہے، تو شعور کو جگائیں۔ اور اگر نہیں ایسا کر سکتے تو کم سے کم ان لوگوں کا اگر ہم ساتھ نہیں دے سکتے جو جہالت کو دور کر رہے ہیں، تو کم سے کم انہیں ٹارگٹ تو نہ کریں۔ جو بیچارے جہالت کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اوپر لیبل تو نہ چپکائیں، ان کو ایسا تو نہ کہیں کہ ان کی ایک مذاق بن جائے۔ وہ بیچارے خلوص کے ساتھ جہالت کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم انہیں کو دین کا دشمن بتا دیں۔ یہ مثال کے طور پر وہابی ہو گئے، یہ جو ہے وہ دوسرے راستے پر چلے گئے۔ یہ چیزیں خطرناک ہیں۔ وہ افراد کہ جو جہالت اور حماقت کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے عزیز و توجہ کیجیے گا، بہت ضروری ہے۔ رب عالم، مولا کائنات کی حدیث ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نہج البلاغہ میں فرماتے رب عالم قد قتلہ جہلو، کتنے ایسے عالم ہیں جن کو ان کے جہل نے مار ڈالا۔ مولا کہہ رہے ہیں، آپ کہیں گے کیسے ایک عالم اس کو اس کا جہل، عالم ہے تو جاہل نہیں ہے؟ نہیں، کتنی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر وہ عالم ہے لیکن جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ رب عالم قد قتلہ جہلو، علماء نے بیان کیا، اس حدیث کی شرح ابن ابی الحدید نے بھی کیا اور دیگر شارحین نہج البلاغہ نے کی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ مولا نے بیان کیا کس کے لیے؟ زبیر اور طلحہ کے لیے۔ توجہ کیجیے گا، ایک رخ ہے زبیر اور طلحہ، طلحہ اور زبیر کے لیے، کہ یہ پڑھے لکھے تھے لیکن جنگ جمل میں مولا کے سامنے آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ زبیر کون ہے؟ جیسے سیف الاسلام کہا گیا، زبیر وہ ہے جو 6 لوگوں کی جو کمیٹی بنی تھی خلافت کے سلسلے سے، تو زبیر وہ شخص ہے جس نے مولا کے حق میں وہ بیٹھ گیا تھا۔ الیکشن میں اگر 2 لوگ کھڑے ہوں، ایک شخص مثلا کہتا ہے کہ میں ان کے حق میں بیٹھ جا رہا ہوں، یہ زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، تو زبیر وہ ہے جو اپنے حق سے گزر گیا، جو اس کا حق تو نہیں تھا لیکن دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس نے کہا کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہوں، میں مولا کے لیے میں بیٹھ جا رہا ہوں، میرا ووٹ مولا کے اوپر جا رہا ہے۔ یہ وہ ہے جو مولا کے ساتھ رہا ہے اس وقت کہ جب لوگ آئے تھے در سیدہ پر حملہ کرنے کے لیے، بی بی، تو یہ تلوار لے کے باہر نکلا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، اور یہی شخص مولا کے سامنے جنگ جمل میں ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ بس میں آخری منزل میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں۔ کیا ہوا تھا؟ کیونکہ یہ سے پتا تھا کہ یہ خلافت یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، میں اس کو نہیں چلا سکتا، خلافت کو میں حکومت کو نہیں چلا سکتا، میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، لیکن اتنا سمجھتا تھا کہ اگر کوئی ایک خاص علاقہ، ایک خاص ایریا مجھے مل جائے تو میں اس میں حکومت کر سکتا ہوں۔ تو اگر میں علی کے حق میں چلا جاؤں گا اور خلافت یہاں تک آ جائے گی تو کم سے کم مولا میرا کچھ دھیان تو رکھیں گے، یہ میرے لیے بیٹھ گیا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب خلافت آئی اور مولا نے لوگوں کو علاقوں کا والی بنانا شروع کیا تو نہ طلحہ کا نام تھا نہ زبیر کا نام تھا۔ اب یہ لوگ دونوں تہیہ کر کے آئے، توجہ کیجیے گا، کہ مولا کی خدمت میں کہیں کہ مولا کچھ ہمیں بھی مل جائے۔ تو مولا بیت المال کا کام کر رہے تھے، حساب کتاب ہو رہا تھا، رات ہو گئی، چراغ جل رہا تھا، یہ لوگ آ کے بیٹھے، مولا اپنا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد جب کام ختم ہوا تو مولا نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ کہ مولا چراغ بجھا دیا آپ نے؟ کہاں؟ اس لیے کہ اب جو میری اور تمہاری میٹنگ ہے، جو گفتگو ہے، وہ پرسنل ہے۔ یہ بیت المال کا کام ہو رہا تھا تو بیت المال کا چراغ جل رہا تھا، اب ہماری اور تمہاری گفتگو ہے، اس کے لیے بیت المال کے چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں یہ جو جنگ جمل ہے یہ کیوں ہوئی؟ یہ صرف ایک چراغ کو بجھانے پہ ہوئی، کیونکہ یہ جو چراغ بجھا تو ان کی آرزوؤں کا چراغ بجھ گیا۔ جو علی ہم سے بات چیت کرنے کے لیے اس بات پر تیار نہیں ہے کہ بیت المال کا چراغ جلائے، وہ ہمیں کوئی عمارت، کوئی ولایت، کہیں کی گورنری کیسے دے سکتا ہے؟ تو ایک چراغ بجھا تو علی کے خلاف شمشیریں نکلی، وہی شمشیر جو کبھی علی کے لیے اٹھتی تھی، چراغ بجھنے کی وجہ سے علی کے خلاف ہو گئی۔ تو سوچیں زندگی میں کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ، کہ ہم انتظار تو کر رہے ہیں، اس عصر انتظار میں
کہیں ایسا مرحلہ نہ آئے کہ ہماری کوئی امید کا چراغ بجھ جائے اور خدا نہ خواستہ ہم امام کے مقابلے پر آ جائیں. تو انسان اپنے آپ کو اگر وہاں پر محفوظ رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے. اور جب امام کہتے ہیں کہ تم آمادہ کر لو گے تو ہم خود آئیں گے. اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ امام کی منشا کو پہچانیں. آپ ایک مثال کے طور پر کسی کے یہاں جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے مہمان کی حیثیت سے. آپ کا میزبان دسترخوان لگا دیتا ہے، دسترخوان لگ گیا. منشا کو پہچاننا کتنا ضروری ہے، توجہ کیجیے گا. اب دسترخوان لگ گیا، مختلف چیزیں اس پہ رکھ دی گئیں، تو ہم نے دیکھا ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے بچوں کی تربیت بڑی اچھی ہوتی ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی. تو جیسے ہی کچھ ایسے افراد جن کے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی ہے جب جاتے ہیں تو ماں باپ تربیت تو کی نہیں ہے لیکن اب بھرم رکھنے کے لیے دسترخوان پر ایسے ایسے گھور کے دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہوں. اور وہ بچہ وہ رکتا ہی نہیں ہے، وہ کبھی کچھ اٹھا رہا ہے، کبھی بسکٹ، کبھی مثال کے طور پر پستہ، کبھی بادام، جو بھی رکھا ہوا ہے وہاں پر، کبھی کوئی کولڈ ڈرنک، کبھی کوئی جوس، اس کی طرف ہاتھ خود بخود بڑھا رہا ہے. اب ماں باپ ایک دوسرے کو بھی دیکھتے ہیں، ان سے بھی کہتے ہیں کیا کر کہتے ذلیل کر رہا ہے، ہمیں بے عزتی کرا رہا ہے ہماری. یہ بچہ رکتا نہیں ہے چونکہ تربیت نہیں ہے، رکتا نہیں ہے. ماں باپ آپس میں غصہ ہوتے ہیں، بعد میں آ کے کان پکڑتے ہیں تم نے کیوں ایسا کیا. بچہ بھی بہرحال کان تو اس کا مڑ جاتا ہے، لیکن وہ جو کھا چکا وہ تو کھا چکا نا. تو آگے پھر سوچتا ہے کہ چلو اگر یہی مرحلہ ایک کان مڑے گا اور ہمیں کھانے کو مل جائے گا تو کیا پریشانی ہے، کان ہی تو مڑے گا، تھوڑی دیر تکلیف برداشت کر لیں گے. لیکن جو بچے تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، جب وہاں پر جا کر سکون سے بیٹھتے ہیں. اب وہ جتنا بھی میزبان ان بچوں سے لا کے خود ان کے حوالے ان کے سامنے لا کے کہتا ہے بیٹا یہ جوس پی لو، یہ تمہارے لیے، یہ بسکٹ، یہ ویلفیئر، یہ مثال کے طور پر چپس. بچے نہیں، بچے ماں کی طرف دیکھتے ہیں، باپ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا اشارہ ہو تو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ نہیں بھی ہوتا ہے، ماں نہیں بھی ہوتی ہے، کسی کے حوالے باپ نے کر دیا، بھائی تم بھائی بہن خالہ پھوپھی ماموں. تب بھی بچے اسی روش پہ رہتے ہیں جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے. وہی نہیں کہتے اب باپ نہیں ہے تو چلو اب دسترخوان لگائے تو اڑا دو، نہیں. اب وہ جس کے ساتھ ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں، بھائی کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی مثلا بہن بڑی بہن کے ساتھ ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں. چونکہ باپ نہیں ہے لیکن باپ نے تربیت ایسی کی ہے کہ جب تک تمہارا بزرگ جسے ہم نے تمہارا نگراں بنایا ہے، جو تمہارے اوپر اتھارٹی ہے، جب تک وہ اجازت نہ دے تمہیں ہلنا نہیں ہے. بس عزیزو، عصر انتظار میں حقیقی انتظار یہ ہے کہ دنیا کی یہ تمام نعمتیں، یہ دنیا کا دسترخوان ہمارے سامنے لگا ہوا ہے، تو جن کی اچھی تربیت ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے امام کی منشا کیا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، اس دسترخوان سے کیا اٹھائیں کیا نہ اٹھائیں، کہاں گھر بنائیں کہاں نہ بنائیں، کس کے ساتھ ملیں کس سے نہ ملیں. وہ دیکھتے ہیں اپنے مولا کی طرف. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ مولا نہیں ہے تو بس نہیں. تو جس طریقے سے اگر باپ نہیں ہوتا ہے، ماں نہیں ہوتی ہے، تو جسے ماں باپ نے نگراں بنائے اس کی طرف دیکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو عصر انتظار میں تربیت یافتہ شیعہ ہیں وہ دیکھتے ہیں عصر غیبت میں ہمارا امام تو نہیں ہے لیکن اس نے کسی کو ہمارے لیے ایک اتھارٹی دی ہے. تو وہ دیکھتے ہیں مراجع کیا کہہ رہے ہیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں، مرجع کا فتویٰ کیا ہے، وہ یہ دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں. اور جب یہ دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں تو وہ حقیقی انتظار ان کے وجود کے اندر پیدا ہوتا ہے. جب حقیقی انتظار پیدا ہوتا ہے تو بناوٹی انتظار سے وہ دور ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جب اپنے آپ کو وہ آمادہ کر لیتے ہیں اس بات کے لیے کہ امام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں پردہ غیبت میں ہوں لیکن میں تمہارے لیے حاضر ہوں. وہ دوسروں کے لیے پردہ غیبت میں رہتا ہے، ان حقیقی منتظرین کے لیے وہ پردہ غیبت میں نہیں رہتا. وہ پردہ اٹھا اٹھا کے جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے ان کا ساتھ دیتا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارا شمار حقیقی منتظرین میں ہو انشاءاللہ تعالی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد.